بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک، جو کہ دمشق کے مغربی جانب ایک شہر ہے، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں کے باشندے بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی اور بت کی عبادت کو ترک کرنے کی ہدایت و تلقین کی۔ لبنان میں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بالبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بال رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بالبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن عزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصافات میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں: سورہ الصافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک ہے۔ اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے۔ انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں کہ قرآن مجید نے سورہ صافات اور سورہ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے، ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورۃ الانبیاء میں، جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بالبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال تھا۔ سورہ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسول کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں: اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا اور یحییٰ کو، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ گرچہ قرآن پاک میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادہ ہوں،
اور انبیاء اور رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلہ سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں اور ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں اور مضبوطی سے دین کی رسی کو تھامیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔